السلام علیکم۔ انتقام کربلا، یہ واقعہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر اور الکامل فی التاریخ میں مفصلاً مذکور ہے۔ سن 61 ہجری محرم میں کربلا کے مقام پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اہل بیت اور رفقاء سمیت جو المناک شہادت ہوئی، اس نے عالم اسلام میں ایک مدت تک بے چینی پیدا کی رکھی، یعنی اس کی وجہ سے عالم اسلام میں ایک مدت تک بے چینی رہی، اور بنی امیہ کو جن کے گورنر کے، جن کے امیر کے حکم پر یہ ہوا، ان کو برملا اس واقعے کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بعض لوگوں نے مطالبہ بھی پرزور اور سخت انداز میں کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ حکومت نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا، الٹا بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے والوں کو گرفتار کیا جاتا رہا۔ پھر توابین کی تحریک اٹھی جسے بے دردی سے کچل دیا گیا۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے ایک بھرپور ملک گیر تحریک انتقام کربلا کے نام سے، یعنی انتقام حسین کے نام سے، اور اس نعرے کے ساتھ چلائی، یا ثارث الحسین، یعنی اے حسین رضی اللہ عنہ کا انتقام لینے والوں۔ اس نعرے پر بہت سے کوفی اس کے گرد جمع ہو گئے، اور مختار ثقفی نے کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ کوفہ پر قبضے کے بعد انہوں نے ان معززین کو جمع کیا جو واقعہ کربلا کے وقت نظر بند تھے، اور جنہیں پتہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کون کون شامل ہے۔ تو ان کی مدد سے انہوں نے ان مجرموں کی فہرست تیار کی اور ایک ایک کر کے گرفتاری شروع کرائی، کیونکہ اب کوفہ مختار کے ہاتھ تھا، اب کوفے کے امیر مختار تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب ابن زیاد اب کوفے کا امیر نہیں رہا تھا، بلکہ اسے بہت دور موصل کا امیر مقرر کر دیا گیا تھا۔ لہذا کوفہ اب ابن زیاد کے ہاتھ میں نہیں تھا، نہ بصرہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ تو کوفہ پر مختار کا قبضہ ہونے کے بعد مختار نے باقاعدہ منظم فہرست بنا کر گرفتاریاں شروع کرائیں، اور ہر اس انسان کو گرفتار کروایا جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے کسی ایک فرد کو بھی اس نے زخمی کیا یا شہید کیا ہے۔ اس میں پھر جب وہ سب جمع ہو گئے، وہ سب مجرم جمع ہو گئے، تو ایک ایک کر کے ان کو عبرتناک سزائیں دی گئیں۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کو، اس حرملہ بن کامل کو جس نے سیدنا علی بن حسین اصغر اور عبداللہ بن حسن اصغر رحمہ اللہ کو شہید کیا تھا، اسے زنجیروں میں جکڑ کر اس کی گردن پر تیروں کی بارش کر کے اس کو ہلاک کیا گیا۔ خولی بن یزید ازبہی کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو زندہ آگ میں جھونک دیا گیا۔ عمر بن سعد اور ان کے بیٹے حفص بن سعد، جن کا جرم یہ بیان کیا گیا تھا کہ کربلا میں قائد یہ تھے، اس لشکر کے قائد یہ تھے جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تو ان کو مختار نے نسبتاً آسان سزا دی کہ ان کو بس گردن قلم کر دی، اور ان کو بہت کوئی عبرتناک سزا نہیں دی گئی۔ پھر بہت بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کو بھی قتل کیا گیا۔ کئی مجرموں، سینکڑوں ہزاروں مجرموں کو گرفتار کر کے ختم کر دیا گیا۔ اب ابن زیاد کی باری تھی۔ ابن زیاد چونکہ اس کی دسترس سے باہر تھا، لہذا ابن زیاد پر حملے کے لیے مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر، جو بصرہ کے ایک رئیس تھے اور جن کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، ان سے رابطہ کیا۔ وہ چونکہ رئیس اور زمیندار تھے، انہوں نے 13,000 کا لشکر، منظم لشکر تیار کیا، اور ابن زیاد کو خط لکھا کہ اب تک تم نے نہتوں پر تلوار کی تیزی آزمائی ہے، اب ہمت ہے تو مقابلے کے لیے آؤ۔ ابن زیاد 40,000 کا لشکر لے کر مسکین نامی مقام پر آیا، اور 40,000 سے 13,000 کی جھڑپ ہوئی، لیکن ابراہیم بن مالک اشتر کا پلہ بھاری رہا اور ابن زیاد کو قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر ابراہیم نے مختار کو ارسال کیا، اور روایات ملتی ہیں کہ جسم کو نذر آتش کر دیا گیا۔ اس طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث ایک ایک کردار کو چن چن کر گرفتار کیا گیا اور عبرتناک سزا دی گئی۔ تو یہ تھا واقعہ کربلا کے عبرتناک انتقام کا واقعہ، مفصل واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی کسی اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ